السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائف نیوز زندگی کی خبر کے ساتھ میں عامر آزاد۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے جو حالات ہیں، جو معاملات ہیں، اور اس میں جو اتنی پیچیدگیاں آ چکی ہیں، اس کی کیا وجہ آخر کہ جو ایک دم سے ہماری یہ جو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ تھی، اس کے جانے کے 2 ماہ کے اندر ایسا کیا ہوتا ہے کہ آپ کا پیٹرول، آپ کی معیشت، آپ کے بزنس، آپ کی الیکٹریسٹی یہ کہاں چلے گئی ہے؟ یہ کس طرح اتنی اس میں بگاڑ آ گیا ہے؟ تو اسی سارے ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج ایک پاکستانی نژاد جو کہ 2006 میں پاکستان سے موو کر گئے تھے، اس وقت بھی غالباً میرے خیال سے یا مشرف دور تھا یا نون لیگ کی حکومت تھی، تو ان کا بھی یہاں سے موو کرنا یہی تھا کہ پاکستان میں تحفظ ٹھیک سے نہیں ہے، نہ بزنس کو نہ فیملیز کو، تو یہاں پہ سڈن کچھ بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ جو آپ کی لائف چینج کر دیتا ہے۔ تو اسی سارے ٹاپک پہ ہم بات کرتے ہیں کہ ان کی یہاں سے جانے کی وجہ کیا تھی، اور یہاں پاکستان میں اور باہر کی کنٹریز میں ڈسپلن میں، قانون میں، جسٹس میں کتنا فرق ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم جی ساحر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ ہمیں بتائیں کہ جس طرح یہ پاکستان کے حالات اس ٹائم ہوئے ہیں، اور جس طرح آپ پاکستانی ایک شہری ہیں اور آپ کو اللہ نے موقع دیا اور آپ نے یہاں پہ بھی اپنے بزنس کو سارا سنبھالا، لیکن پاکستان سے آپ کے جانے کی وجہ کیا بنی؟ یہاں پہ ایسی کیا معاملات ہو رہے ہیں یا اس وقت بھی تھے کہ جس کی وجہ سے آپ نے پاکستان سے موو کرنا بہتر سمجھا؟ جی پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام خواجہ ساحر ہے اور میں پچھلے 15 سال سے کینیڈا میں مقیم ہوں۔ ویسے تو کافی پرانا کینیڈا میں میری بورن ادھر کی ہے اور رہا کافی دیر ہوں، مگر پاکستان میں بھی رہا ہوں، بزنس بھی کیا پاکستان میں، کافی دیر تک بزنس کرتے رہے ہیں۔ والد صاحب کا بزنس، پھر ٹیک اوور کیا، بزنس کیا۔ مین ایشوز جو ہیں پاکستان میں، ایک تو جو ہے کہ سیفٹی از دا بگ ایشو ان پاکستان۔ دوسرا یہ کہ سہولیات، یہ تو شروع سے ہی ایشو ہیں سہولیات جب کے، سے یہ ملک بنا ہے تب سے یہ ایشوز ہیں۔ اور کاروبار کا تو حال یہ ہے کہ دن بدن وہ اتنا ڈاؤن ہو گیا کہ ہمیں یہاں سے وائنڈ اپ کر کے یو ایس کینیڈا مائیگریٹ کرنا پڑا۔ اور پچھلے کچھ سالوں سے ہم لوگ آتے ہیں، جاتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں پاکستان میں، تو مگر حالات جو ہیں ویسے کے ویسے ہی، مطلب مزید ان میں مزید خرابی جب بھی آپ آتے ہیں، جب اور بھی کوئی آتے نئی ہیں چیز ایسی جو آپ کو نہیں بالکل نہیں، وہ دیکھنی ہاں پڑتی ہے۔ یہ پچھلے 3-4 سال سے کچھ چینجز نظر آئی تھی۔ صحیح۔ تحفظات فارنرز کے لیے انہوں نے جو اقدام کیے، یہ جو پچھلی حکومت تھی، بالکل کہ عوام بیٹھ کے بھی یہاں ہاں پہ جی، ہم نے بڑا اپریشیٹ کیا اس چیز کو ہم نے، مگر یہ اب جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے اب دوبارہ جی وہی نظام پھر شروع، وہی سب پرابلمس کچھ، ہیں۔ وہی پرابلمس، سیفٹی ایشوز، ہر کوئی کہتا ہے کہ میں جو ہوں میں ہی ہوں۔ یہ بہت زیادہ یہاں پہ ایشوز چل رہے ہیں، اذیت ہے ادھر، ہر چیز کی اذیت ہو گئی ہے۔ سر ہمارے پالیٹیشین، آپ کا ماشاءاللہ ایکسپیرینس ہے، آپ اس ہمارے جو ایک نظام چلانے والے لوگ ہیں، جو ہمارے ادارے ہیں، جو ہمارے پالیٹیشینز ہیں، یہ کس طرح سے اپنے ملک کے لیے کوئی ایسی سچویشن بنائیں یا کوئی اس طرح کی لائلٹی دکھائیں کہ عام آدمی تک اس کے ثمرات آئیں؟ حالانکہ ہمارے ملک میں کہا جاتا ہے، ہمیں بچپن سے ٹی وی میں بتایا جاتا ہے کہ جی ملک کو اتنی زیادہ اللہ نے نعمتیں بخشی ہیں، سب کچھ ہے، جی، لیکن وہ عام آدمی تک کیوں نہیں آتی؟ بھئی عام آدمی تک اس لیے نہیں آتی کہ آپ کے ادارے نہیں مضبوط، پہلے تو آپ کے ادارے مضبوط ہوں۔ صحیح۔ وہی یہ پچھلی گورنمنٹ جو ہے وہ شور مچاتی تھی کہ ادارے مضبوط کرو، ادارے مضبوط کرو، ادارے مضبوط کرو۔ ادارے مضبوط ہوں گے تو وہ آپ کو وہ چیزیں سب نظر آئیں گی، جسٹس نظر آئے گا آپ کو، جو کہ آپ کو بالکل ہی نہیں ملتا یہاں پہ۔ بالکل ایسے جسٹس دیکھ لیں آپ، جج دیکھ لیں، وکیل دیکھ لیں، سب کو دیکھ لیں، سب نے آپ کو ایک بتی یعنی کہ کے ہر پیچھے، شعبے میں کہ آپ ہاں پراپرٹی جی، سیل پرچیز کرنی ہے، آپ نے کوئی جس گاڑی میں لینی بھی ہے، آپ آپ نے کسی بھی ہاں قسم جی کے شعبے میں جانا ہے، وہاں پہ اتنی پیچیدگیاں ہیں کہ آپ وہ ڈاکومنٹیشن پوری کرتے کرتے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار ایک تو میں اپنی چیز کے لیے سارا معاملہ ایسے ہی کر ہے، رہا ہوں، ایسے اور ہی اس میں اتنی زیادہ یہ ہیڈلز ڈال رہے ہیں کہ وہ سمجھ نہیں آتا بندہ کرے کیسے۔ بالکل۔ تو آپ کینیڈا میں سر مقیم ہیں، وہاں کے رولز
پاکستان کے رولز کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا ٹائم یا ایسا لیڈر آئے کہ یہ میچ ہو سکتے ہیں، یا پاکستان میں اس سے بھی زیادہ فیسلٹیاں ہیں، اس سے بھی زیادہ لوگ مستفید ہو سکتے ہیں؟ کہ کینیڈا میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ آپ رہتے ہیں، آپ ہمیں خود تھوڑا سا بتائیں کہ وہاں پہ چیزیں کتنی آسان ہیں؟ وہاں پہ تو بہت آسانی ہے، آپ ایزیلی آپ جا کے وہاں کے کونسلر سے مل سکتے ہیں. آپ جو ہے وہاں کے جو بھی لیٹس سے ایون جو وہاں کا پریزیڈنٹ ہے، وائس پریزیڈنٹ ہے، وہ عام آدمیوں کی طرح، ہاں جی، وہ عام آدمیوں کی طرح وہاں پہ رہتے ہیں، پھرتے ہیں. آپ جائیں ملیں ان سے، بات کریں، وہ آپ کی بات سنتے ہیں. اور جو ایک انسانی ضروریات ہے کہ جو یہ بیسک ہماری ضرورت ہے جس کے پیچھے ہم یہاں پہ پاکستان میں پریشان ہو رہے ہیں، اپنی بجلی کے پیچھے، اپنے آٹا دال چینی، یہی نہیں غریب آدمی کی پوری ہو رہی ہے. اور میں نے سنا ہے کہ وہاں فورن کنٹریز میں کہ آفٹر 60 ایئر وہ اپنی نگہداشت میں لے لیتے ہیں بزرگوں کو، اور بچوں کو بھی فیسلیٹیٹ کرتے ہیں پڑھائی میں. وہ اس طرح ہے کہ جو آپ ٹیکس دیتے ہیں، انفلیشنز تو وہاں پہ بھی بڑھی ہیں، صحیح، وہاں پہ بھی چیزیں مہنگی ہوئی ہیں، یہ نہیں کہ وہاں پہ نہیں ہوئی. بالکل. مگر جو ہے وہاں پہ جو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جیسے کہ 65 پلس، جی، جب وہاں پہ آپ ایک سروس کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، منیمم 15 سال آپ کو جاب کرنی ہے، اس کے لیے پھر آپ کو جو ہے نا وہ ایک پینشن پلان ہے ان کا، جو آپ کو وہ پینشن دیتے ہیں. ایون آپ جاب بھی نہیں کرتے تو ایک اولڈ ایج پینشن کہلاتی ہے وہاں پہ، جو ہر ایک کو، آپ کو، مجھے، جو بھی سننے والے ہیں، اس کے لیے نہیں، اس کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی. وہ کوالیفائی کرتا ہے کہ جو اس کو وہ ایک سرٹن اماؤنٹ دیتے ہیں کہ ہی کین لیو ہز اے گڈ لائف. بالکل. اور بچوں کا جہاں تک تعلق ہے، ہاں جی، وہ جو ہے وہ ایک ویلفیئر کنٹری ہے، وہ بچوں کو سپورٹ کرتی ہے، الاؤنسز دیتی ہے. وہ اپنا کیا کہتے ہیں، بچہ جس دن پیدا ہوتا ہے وہاں سے لے کے 18 سال تک وہ جو ہے سپورٹ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیں پاکستان میں مین ایشو ہے روٹی کپڑا مکان. بالکل. لیونگ یہاں پہ جو مکان جو ہے وہ تو دیتے ہی نہیں ہے یہاں پہ. وہاں پہ یہ ہے کہ اف آپ کی انکم لو ہے، لو انکم میں آپ آتے ہیں، آپ اپلائی کریں، گورنمنٹ آپ کو مکان بھی پرووائڈ کرتی ہے. ایک سرٹن اماؤنٹ کیوں ہے کہ آپ نے اتنا کرایہ دینا ہے، لیٹ سے $2000 کرایہ ہے ایک اپارٹمنٹ کا، وہ آپ سے $200-300-400 میں آپ کو وہ دیتی ہے، بیکاز آپ کی لو انکم ہے. وہ ہر طرح سے سپورٹ کرتے ہیں. پھر ایجوکیشن پلانز ہیں ان کے، کیا کہ بچہ آپ کا اگر پڑھنا چاہتا ہے، دیکھیں پہلے تو بات یہ ہے کہ وہ اسکول پریپ سے لے کے ہائی اسکول کالج تک نو فی، فری پڑھائی فیسلیٹیٹ کرتے ہیں بچے کو. آپ یونیورسٹی جا رہے ہیں، آپ نے کوئی اسپیشلائز کرنا ہے، دین یو ہیو ٹو، اف آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، گورنمنٹ کا پلان ہے، وہ آپ کو ایک لون دیتے ہیں، لون دیتے ہیں. اور اس کے بعد جب آپ کی پڑھائی کمپلیٹ ہو جاتی ہے، وہ یہ نہیں کہ آپ سے سارا ہی پیسہ واپس لیں گے، وہ بھی نہیں، وہ ایک سرٹن اماؤنٹ آپ سے ایزی ارننگ میں آتے ہیں، اس میں سے ڈیڈکشن آپ کرواتے ہیں. یہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہیں. یہاں پہ یہ جو سابقہ حکومت آئی تھی اس نے بڑی کوشش کی ہے یہ چیزیں لانے کی، مگر ابھی یہاں پہ ایجوکیشن کا لیول وہ نہیں ہے. پرائیویٹ اسکول اتنے بن گئے ہیں، ایجوکیشن لیول لو چلا گیا بہت. گورنمنٹ کے اسکولوں میں کوئی داخل نہیں کراتا بچوں نہیں ہے وہاں پہ. بالکل صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے گورنمنٹ اسکولوں میں. اچھا سر، میں یہاں پہ ایک اور آپ سے کویشچن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اوورسیز پاکستانی ہیں، آپ ادھر بھی لوگوں کو جانتے ہیں، کافی پاکستانیوں سے آپ کا ملن ہے، بات چیت ہے، گیدرنگ ہے. وہ لوگ بھی یہ جو رجیم چینج والا سین آیا اس کنٹری میں کہ ایک الیکٹڈ حکومت کو ایک دم سے گرا دیا گیا ہے، اور یہ لوگ بھی وہاں پہ جو پاکستانی، اور اوپر سے ان کو جو یہ خان صاحب حکومت جو ان کو حق دے رہی تھی ووٹنگ کا، وہ بھی چھین لیا گیا ہے. تو یہ ساری سچویشن پہ اوورسیز پاکستانی کس طرح دیکھتے ہیں؟ وہ یہ ان پولیٹیشین سے تو مزید اور غصے اور نالا ہوں گے ان سے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ایک جو بندہ ہمارے حق میں آیا ہی تھا اس کو بھی انہوں نے سائڈ لائن کر دیا، اور اوپر سے ہم سے ڈالر تو لینا چاہتے ہیں لیکن ہمیں ووٹ کا حق نہیں دینا چاہتے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بڑے افسردہ ہیں لوگ وہاں پہ جب سے یہ رجیم چینج ہوئی ہے. وہ دے آر جسٹ ڈس اپوائنٹڈ، اینڈ وہ تو بس کہتے ہیں کہ نہیں کسی طریقے یہ جو بھی ہمارے ملک کے لیے بہتر ہو وہی ہو. وہ دے ڈونٹ لائک دس گورنمنٹ جو نئی گورنمنٹ آئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ پاکستانیوں نے
جو سپورٹ کر رہے تھے وہ تھا کیا ڈیجیٹل اکاؤنٹ بینکنگ جو ہو رہی تھی. جی بالکل. اس میں سے کافی پاکستانیوں نے وڈرا کر لیا ہے اپنی جو انہوں نے ڈپازٹ تھے ان کے اماؤنٹ تھی, انہوں نے سیونگز اپنی وڈرا کر لی ہے کہ ان کو بلیو نہیں ہے اس حکومت پہ. اور یہ حکومت تو ہے ہی نہیں, یہ پتہ نہیں کس قسم کی حکومت ہے جو عوام پہ اتنا پریشرائز کر رہے ہیں. اب کل ہی کی بات ہے کہ ہم یہاں ماڈل ٹاؤن بی بلاک میں گئے ہیں جہاں پہ یہ شریف خاندان کے گھر ہیں. ہاں جی بالکل سب کے. اب وہاں پہ جناب لائٹ ہی نہیں جاتی, 1 منٹ کے لیے لائٹ نہیں جاتی. جو ارد گرد پاپولیشن ہے ان کے ہاں بھی نہیں لائٹ جاتی, وجہ کہ ان کے گھر ہیں ادھر. اور عوام کو کہتے ہیں آپ قربانی دے. عوام بھائی کیوں قربانی دے؟ پہلے آپ قربانی دے نا. ہاں جی کہ ایک ایگزامپل تو سیٹ کریں. ہاں جی آپ قربانی دیں تو پھر عوام بھی دے گی قربانی. ایسے ہی ہے. آپ کہتے ہیں عوام قربانی دیں. ایک ان کے جو ہیں وہ وزیر وہ کہتے ہیں جی کہ چائے کم کر دیں. ایک وزیر جو مفتہ اسماعیل صاحب جو ہمارے یہ وزیر خزانہ ہے وہ کہتے ہیں جی 4 بھائی ہیں تو وہ 1 روٹی کے 4 ٹکڑے کھائیں. ایسے ہی. اور اپنی کمپنی ان کی کینڈی لینڈ آپ دیکھ لیں کہ اس کو دن بہ دن فائدہ پہ فائدہ ہو رہا ہے. جی یہی تو ایشو ہے. اب وہاں پہ کینیڈا امریکہ میں جو پولیٹیشینز ہیں وہ الاؤ ہی نہیں ہے بزنس نہیں کر سکتے. وہ نہیں کر سکتے. یہاں تو جناب ڈبل شہریت ہے, یعنی کہ دو ان کی وہ ہیں اور بزنس بھی کر رہے ہیں اور سیاست بھی لائک ایک بزنس بن گیا ہے پاکستان میں. تو سر لاسٹ میں آپ اس پاکستانی قوم کو بینگ اے پاکستانی آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ یہ کس طرح یہ قوم کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا تاکہ یہ معاملات ٹھیک سے بہتر ہوں؟ پہلے تو ان کو ایک قوم بننا پڑے گا جو ابھی تک نہیں بنے. میں دیکھتا ہوں اتنی صبر والی قوم ہے یہ کہ اپنے حق کے لیے باہر ہی نہیں نکلتے. جب تک یہ اپنے حق کے لیے باہر نہیں نکلیں گے اس ملک میں چینج نہیں آ سکتی. بالکل صحیح. آپ دیکھ لیں ہر کسی کو انہوں نے لگا دیا ہے کہ اپنے پیٹ کی پڑی ہے کہ بھئی میں کسی طریقے روٹی کما کے گھر لے جاؤں. صحیح. دوسری طرف دھیان ہی نہیں عوام کا. ان کو چاہیے کہ یہ ایک بار کھڑے ہو اور ایک قوم بن جائیں. جس دن یہ قوم بن جائیں گے آپ کا ملک سیدھا ہو جائے گا. اور فیئر الیکشن جو ہے وہ اس وقت اس ملک کی ضرورت ہے. ہاں جی وہ تو ضرورت ہے اس ملک کی. فیئر الیکشن اس ملک کی ضرورت ہے. پر جو حالات ہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ فیئر الیکشن ہوں گے. جو حالات ہیں یہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں, حالانکہ یہ ملک کا حصہ ہیں, لیکن یہ جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ہم اب ایک سیکوینس وائز آتے ہیں, اپنے گھر بار کو دیکھتے ہیں, لیکن تحفظ نہیں ہے ادھر, بزنس کو ایک سیکیورٹی نہیں ہے, کسی بھی چیز میں جو ہے وہ ایک سکون نہیں ہے اس ملک میں, جس کی وجہ سے موسٹلی جو یہاں پہ ایک لائل پاکستانی ہے کہ اپنی کنٹری سے محبت کرنے والے ہیں وہ مجبوراً یہاں سے موو کر جاتے ہیں. اور جیسے کہ ابھی انہوں نے خواجہ صاحب نے بتایا کہ لوگ وہاں پہ بہت افسردہ ہیں یہ رجیم چینج والے سین میں, اور دوسری بات کہ وہ اتنا اپسٹ ہیں کہ کس طرح اس قوم کے ساتھ 70 سالوں سے اس عوام کے ساتھ, لیکن وہی بات ہے کہ جب تک عوام خود اپنے حق کے لیے نہیں لڑے گی, نہیں نکلے گی, تب تک یہ چیزیں ایسے ہی ہوتی رہیں گی. کیونکہ ان کا لاسٹ میسج بھی خواجہ صاحب نے دیا ہے کہ عوام کو جب تک خود انیشیٹو لینا پڑے گا, خود نکلنا پڑے گا. یہ نہیں کہ کوئی لیڈر آپ کو کال دے احتجاج کی تو آپ بھاگے سے آ جائیں, آپ کو خود دیکھنا پڑے گا. لاسٹ یہاں پہ اتنا ایک عجیب سا سین دیکھا ہے کہ اگلے دن پیٹرول کی قیمت بھرنی تھی اور لوگ احتجاج کی بجائے پیٹرول پمپس پہ پہنچ گئے ہیں. اور آج بھی کہ وہ کتنے دن گزرنا تھا کہ آج بھی یہی حال ہے کہ آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ایک چیز مہنگی ہو رہی ہے, ناجائز ہو رہی ہے, اس کے اوپر آپ احتجاج کریں, نہ کہ آپ اپنے. وہی بات ہے کہ جب تک خوف کے بت نہیں ہم اپنے توڑیں گے تب تک اس ملک کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا, کچھ چینج نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ بہت اچھا لگا سر آپ سے بات کر کے, اور نیکسٹ ویڈیو میں پھر انشاءاللہ آپ کو زحمت دیں گے جب تک اب ادھر ہیں, تو ملاقات رہے گی. بہت شکریہ جی, تھینک یو, اللہ حافظ, پاکستان زندہ باد.